اور وہ اس کے بارے میں آپ کو یہ ساری بات چیت جو ہے وہ ملیکہ خود بتائیں گی. جو ہمارا مقصد ہے اس سارے کیس کو لے کر آنے کا، وہ پاکستان کی عوام، 22 کروڑ عوام کے وہ احساسات، وہ جذبات جو جمہوریت کے لیے جڑے ہیں، جتے ہوئے جو ہم نے پلی کی ہے، جو پریئر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ ایوان کا جو الیکشن ہوا اسلام آباد کی سیٹ پہ، وہ کرپٹ پریکٹسز اور اس میں فلور کراسنگ کو نہیں روکا جا سکا، اور سب نے دیکھا، کھلے عام دیکھا کہ کس طرح ضمیروں کی منڈیاں لگیں، کس طرح پیسہ چلا، کس طرح ووٹ خریدے گئے، اور رات کے اندھیرے میں ہمارا الیکشن چوری کیا گیا. جس سیٹ پہ پیسہ چلا اس میں ہمارے نمبرز کم آئے، اور جہاں ہماری پارٹی کے لیے پیسہ نہیں چلا تھا وہ سیٹ ہم نے ون کی. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے بڑا ٹائملی آ کے پٹیشن دی تھی 2 تاریخ کو، جب یہ ویڈیو جاری ہوئی تھی یا سامنے آئی تھی منظر عام پہ، کہ چوری ہونے سے پہلے خدارا جاگیے اور چوری کو روکیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگلے دن الیکشن ہوا، اور جو ہم امید کر رہے تھے اس دن الیکشن کمیشن سے کہ کوئی تدارک کریں گے یا کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تھی، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. اور 3 مارچ کو سب نے دیکھا کہ الیکشن کس کا تھا اور کہاں گیا اور کس طریقے سے گیا. تو اب جو پچھلے 1 ہفتے سے ہماری پٹیشنز آ رہی ہیں، جو کیس ہم لڑ رہے ہیں، اور جو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے، جو ایک آئینی ادارہ ہے اور جس کا کام ہے کہ جمہوریت کے وہ محافظ بنے، جمہوریت کو وہ ٹرانسپیرنٹ بنائے، پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشنز کو وہ انشور کریں یا اس کی گارنٹی کریں، ان کے سامنے ہم نے تمام معاملات رکھے ہیں، تمام ایویڈنسز دیے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا ہے، اور ان کو آئینی اس کے حوالے بھی دیے ہیں. اب انہوں نے 3 بجے کا ٹائم دیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کا یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھے گا. آج کے اس فیصلے کے بعد پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہو سکتی ہے. آج الیکشن کمیشن کو یہ موقع ملا ہے کہ جتنی کرپٹ پریکٹسز ہوتی رہیں، جتنے الیکشن چوری ہوتے رہے، جتنی الیکشنوں میں دھاندلی ہوتی رہی، اس کو صاف اور شفاف میں بدل دیں. آج عوام کو نئی ہوپ دیں، آج عوام کو نیا راستہ دکھائیں کہ ہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی طرف سب کی نظریں اس وقت ہیں، جس کی طرف 22 کروڑ عوام سمیت ہمارے دیکھ رہی ہے، کہ وہ اس ملک میں کرپٹ پریکٹسز کو روکیں گے اور فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کو انشور کریں گے. اس فیصلے سے میرا یہ پورا یقین ہے کہ آج وہ عوام کی امنگیں پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم نے ان سے امید لگائی ہے اور جو پریئر کی ہے کہ اسلام آباد کی اس سیٹ پہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے جو فری ہو، فیئر ہو، اور جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہو. ملیکہ صاحب آئیں گے آپ اس طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میری کالگ کمل شوزب نے آپ کو بتایا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ جو عوام کا اعتماد لے کے الیکشن کمیشن آئے تھے، ہم نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا کیس پاکستان کے محافظ، جمہوریت کے محافظ، آئینی ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کر دیا ہے. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باور کیا ہے. میں نے اور بیرسٹر علی ظفر نے الیکشن کمیشن کو قانونی اور آئینی دلائل پیش کیے ہیں، اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس پیش کی ہیں، ان کو بتایا ہے کہ ان کی آئینی ذمہ داری آرٹیکل 218(3) کے اندر ان کی آئینی ذمہ داری کیا ہے. ان کو بتایا ہے کہ NA-75 ڈسکا میں آپ نے اپنے ہی استحقاق کو استعمال کیا. آپ نے سیکشن 9 آف دا الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر آپ نے اپنے استحقاق کو استعمال کیا. آپ نے فل فور نوٹس لیا رات کے 3 بجے، آپ نے نوٹس لیا. آپ آئینی ادارہ تھے، آپ نے جو کیا اپنی دانست میں، ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا. ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے، ہم نے دلائل پیش کیے. وہاں سے پٹیشنرز نے آپ کو کہا کہ 20 پولنگ سٹیشنز کے اندر ری پول کرا دیں. آپ نے کہا نہیں، لالسنس ہوئی ہے. آپ کا یقین تھا لالسنس ہوئی ہے، آرٹیکل 218(3) کی کمپلائنس نہیں ہوئی، تو آپ نے پورے الیکشن کو ہی نل اینڈ وائڈ کر دیا. آج آپ سے کیا استدعا ہے کہ پاکستان کی عوام کا اعتماد چوری ہوا ہے. سابق نااہل وزیر اعظم نے اپنے بیٹے کے تھرو پاکستان کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو آگے بڑھایا ہے، ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا ہے،
اور پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے آگے بڑھا ہے. پوری عوام نے دیکھا ہے کہ ایک بیٹے نے, علی حیدر گیلانی نے, جو خود پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے, اس نے دن دہاڑے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائیں. اس نے ممبران پارلیمنٹ کو کہا کہ 5 سے 10 کروڑ میں آپ کا ضمیر خریدوں گا, بتاؤ تمہاری کیا بولی ہے. ہم الیکشن کمیشن سے تقاضا کرتے ہیں کہ بولیوں کے لگانے والے کے باپ کو, اور یہ سب انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے کہنے پہ کیا, اپنے باپ کو فیور دینے کے لیے کیا, اپنے باپ کو جتوانے کے لیے کیا. تو ہم الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ آپ ہمیں اسٹے دیجئے, ایسے آدمی کی نوٹیفیکیشن نہ ایشو کیجئے جس آدمی نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز انڈرٹیک کی ہیں, جس آدمی نے رشوت دی ہے, کھلے عام رشوت دی ہے. ارشد شریف کے پروگرام کے اندر دیگر ویڈیوز چلی ہیں, علی حیدر گیلانی بات کر رہے ہیں, علی حیدر گیلانی رشوت دے رہے ہیں, اور ممبران پارلیمنٹ سندھ اسمبلی کے ناصر حسین شاہ بتاتے ہیں کہ ریٹ کو اوپر یا نیچے لے جائیے, ریٹ کم کر دیجئے. زرداری صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی تھی کہ آپ کو ہم ترقیاتی کام بھی کرا کے دیں گے. تو ان سب دلائل کی موجودگی میں, ان ویڈیوز کی موجودگی میں الیکشن کمیشن اپنا آئینی استحقاق استعمال کرے. الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف اور 22 کروڑ عوام کو انصاف دے. عوام آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں. 3 بجے وہ فیصلہ سنائیں گے, جو بھی فیصلہ سنائیں گے ہم احترام کریں گے. ہم آئینی ادارے کو جانبدار نہیں کہتے, ہم آئینی ادارے کے خلاف نہیں بولتے, ہم آئینی ادارے سے استدعا کرتے ہیں, آئینی ادارے سے توقع کرتے ہیں. اور ایک بات الیکشن کمیشن کو اور کہنا چاہتے ہیں, اور ہم نے وہاں کی, کہ یہ کیس پاکستان تحریک انصاف اور یوسف رضا گیلانی کے مابین نہیں ہے, یہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مابین ہے. آپ سے انصاف کا تقاضا کرتے ہیں, وہی کیجئے جو آپ نے NS 75 ڈسکا میں کیا تھا. سیکشن 9(1) کلیئر ہے, آرٹیکل 218(3) کلیئر ہے. اب آپ سے انصاف کا تقاضا ہے, اور جو آپ کا فیصلہ ہوگا اس کا احترام کریں گے اور اپنی قانونی چارہ جوئی آگے بڑھائیں گے. جی, میں آپ کو اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ بڑا واضح ہو چکا ہے معاملہ کہ کس انداز سے سندھ کا ترقیاتی بجٹ کا پیسہ ووٹ خریدنے کے اوپر لگایا گیا, اور نوٹوں کی بوریاں کھول دی گئی ہیں ضمیر خریدنے کے حوالے سے. اور یہی بات کی ہے کہ پاکستان کا آج تک کوئی سینٹ کا الیکشن ایسا نہیں ہوا جس میں خرید و فروخت کے الزامات سامنے نہ آتے ہوں. اب تو ویڈیوز سامنے آ گئیں, اب تو بینیفیشری کا بیٹا کنفیشنز کر رہا ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم یہاں پر کیوں کھڑے ہیں کہ پاکستان کی عوام کنسرنڈ ہے. جو پیسہ سندھ کے ڈیولپمنٹ کے اوپر لگنا تھا, تھر کے بچوں کا پیٹ پالنے پر لگنا تھا, صاف پانی کے اوپر لگنا تھا, وہ یوسف رضا گیلانی جس نے زرداری کے $60 ملین کے لیے نااہل ہو گئے, خط نہیں لکھا تھا, اس کو سینیٹر بنانے کے اوپر لگا دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام میڈیا چینلز کے سامنے, ٹی ویوں کے سامنے 2 فیصلے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, 10 کا فیصلہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک طرف آپ نے میڈیا کی خبروں کے اوپر ویڈیوز دیکھ کر بغیر کراس ایگزامینیشن کے سمری ٹرائل کے ذریعے آپ نے ری پول اناؤنس کر دیا. یہاں پر جو ہے 2 مارچ کو ویڈیو سامنے آ گئی, یہاں پر جو ہے وہ ایویڈنس سامنے آ گئی, کنفیشن سامنے آ گئی. الیکشن ایکٹ 2017 کی شک نمبر 167 کی خلاف ورزی, انلیگل پریکٹسز. 168 جو برائبری کی بات کرتا ہے, کسی کو رشوت دینے کی بات کرتا ہے, اس کی خلاف ورزی آ گئی. مریم نواز جن کو بہت شوق ہے ٹکٹ لینے کا, لندن کی ٹکٹ لینے کا شوق ہے ان کو, وہ کہہ رہی ہیں کہ نوٹ نہیں چلا, ہماری ٹکٹیں چلی ہیں مسلم لیگ نون کی, وہ لالچ دیتی, خود بیان کر رہی ہیں میڈیا کے آگے. تو پھر وہ ادارہ جو جمہوریت کا رکھوالا ہے, جس کی ذمہ داری ہے آئین کی بالادستی کی, انتخابات کو صاف اور شفاف کروانے کی, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آج بھی وہ ڈسکا والے معیار کو قائم کریں. آج بھی یوسف رضا گیلانی کی اہلیت کا, ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکتے ہوئے اس سینٹ کے, اس اسلام آباد کی سیٹ کے اوپر
ری پول کا جو ہے وہ اعلان کریں. پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آئینی ادارے کا احترام ضرور ہے, لیکن آئینی ادارے کو اس کی ذمہ داری یاد کروانا بھی ہمارا فرض ہے. وہ ذمہ داری ہم یاد کرواتے رہیں گے, وہ قوانین کو ہم ان کے سامنے جو ہے وہ رکھتے رہیں گے. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں سے فیصلہ ہوگا. کیا پاکستان کے اندر اس فیصلے سے یہ فیصلہ ہوگا؟ الیکشن کمیشن سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس موقع ہے, آپ اپنی ان پاورز کو ایکسرسائز کریں اور راستہ روکیں ان چھانگا مانگا کی منڈیوں کا, راستہ روکیں ضمیروں کے سوداگروں کا, راستہ روکیں چوروں کا, راستہ روکیں ان لوگوں کا جو پارلیمان کے اوپر جمہوریت کے نام کے اوپر سیاہ دھبا بنے ہوئے ہیں. اس کی تمام تر ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے. اور میں اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ آج الیکشن کمیشن ان تمام باتوں کو سوچ کر اپنے دماغ کے اوپر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا. ٹیکنیکلٹیز کے اوپر اخلاقیات کے فیصلے نہیں ہوا کرتے. قانون بھی موجود ہے, ایویڈنس بھی موجود ہے, کنفیشن بھی موجود ہیں. اس کے اوپر اب ہماری استدعا بھی موجود ہے اور الیکشن کمیشن ان کو نااہل قرار دے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, ان کو بھی کہوں گا یہ بھی کچھ الفاظ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ جو عمران خان صاحب کے سپاہی یہاں پر کھڑے ہیں نا, یہ پوری عوام کی, یہ جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں, ان کی آواز بن کر یہاں الیکشن کمیشن کے پاس یہ استدعا لے کر آئے تھے کہ وہ جو نااہل شخص ہے جس کے بیٹے نے یہاں پر ایوان بالا کے لیے ضمیر کی منڈیاں لگائی ہیں, اس کو نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا جائے بلکہ اس الیکشن کو نل اینڈ وائٹ کیا جائے. ہم نے ان کے سامنے یہ استدعا رکھی, ہم نے ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ کتنا ان کا آئینی فرض ہے. ہم پٹیشن لے کر آتے نہ آتے, لیکن 218(3) کے تحت یہ ان کا فرض تھا کہ وہ اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر کراتے. اور یہی ساری چیزیں آج ہم نے ان کو بتائیں اور یہی ہم نے ان کو دکھایا کہ کس طرح سے وہ مجرمہ اعلیٰ مریم نواز بی بی اپنے ٹکٹ کے واسطے دے کر, اور کس طرح سے زرداری صاحب جو ایک زرداری سب پہ بھاری ہے, جو کرپشن پہ بھاری ہیں, انہوں نے ایک دفعہ پھر سے کرپشن کرنے کی, روپے کو استعمال کر کے ایوان کو ایک دفعہ دوبارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان ساری پارٹیوں کے لیے خان صاحب کے ان سپاہیوں کا صرف ایک ہی جواب ہے, اور وہ یہ جواب ہے کہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر ان کے آگے ڈٹ گئے ہیں اور وہ ایک اکیلا تن و تنہا ان کی کرپٹ جو پریکٹسز ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہم ان کی ایسی ہر چیز کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن عوام کی آواز سنے گا. الیکشن کمیشن جو یہاں پر سب لوگ آئے ہیں, جو عوام جنہوں نے اس کو سب سے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے, اس کی آواز سنتے ہی فیصلہ ایسا دے گا جو انہوں نے ڈسکا کے لیے دیا, فیصلہ ایسا دے گا جو حق کا ہوگا. اور فیصلہ وہی حق کا ہے کہ وہ نااہل گیلانی صاحب, جو ہار گیلانی صاحب ہیں, وہ یہاں سے ڈسکوالیفائی ہو کر جائیں گے اور یہ الیکشن ایک دفعہ دوبارہ ہوگا. اور ہم یہی چاہتے ہیں اور یہی پرے لے کر ہم یہاں پر گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 بجے تک انتظار کریں. اللہ بہتر کرے. بہت شکریہ. پہلے فیصلہ تو آنے دیں. ایگزیکٹلی. رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. الیکشن کمیشن نے آج یوسف رضا گیلانی